بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 32 ہے سورۃ البقرہ۔ اس کا آدھا مضمون ہم کل دیکھ چکے تھے۔ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے قوم کا تذکرہ کیا جو موت سے خوف زدہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ موت کے خوف کی وجہ سے اس کے دین کی جد و جہد اور کاوش کو ترک کر دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دی، بے ہوشی کے عالم میں لے گئے اور پھر زندگی عطا کی، اور اسی میں یہ حقیقت بھی واضح کی کہ دنیا میں اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسری جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ایک ہی قسم کی جنگ پسند ہے، اور ایک ہی قسم کے جنگ کرنے والے جنگجو افراد پسند ہیں۔ وہ جنگ ہے جو صرف اور صرف اس کے دین کی خاطر ہو، باقی کوئی لڑائی، کوئی معاملہ وہ جو ظاہر دین سے ہٹ کر ہوگا وہ پھر فساد کا باعث بنے گا، امن کا باعث نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ خوشخبری ہے، جو بھی جہاد کے میدان کو سجائے گا، یہ ذہن میں رکھے، اسلام میں جہاد ایسے نہیں ہے کہ کوئی گروپ اپنی طرف سے جہاد شروع کر دے۔ اسلام میں جہاد ایک ریاست کے تحت ہوتا ہے، اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے ریاست کے حاکم کا بہترین مسلمان ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب تک ریاست کا حاکم بہترین مسلمان نہیں ہوگا، جو خود جہاد کا شوقین نہیں ہے، وہ لوگوں کو جہاد کی طرف کیا راغب کرے گا؟ ریاستی سطح پر جہاد ہوا کرتا ہے، اسی کے نتائج ہوتے ہیں۔ آپ خود ساری تاریخ جانتے ہیں، دور نبوی میں جہاد ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی، دور صدیقی میں جہاد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی، دور فاروقی میں کئی ممالک فتح ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی سرپرستی جہاد ہوا۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تسلی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہادی میدان میں دشمنوں کے تمام حربوں کو جانتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ تیسری جو بات کل کی تھی وہ یہ تھی کہ جہاد کا اور مال خرچ کرنے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کبھی آپ یہ تاریخ پڑھیں کہ پاکستان میں یہ جو ننکانہ کے قریب جگہ ہے اور گرو نانک والی جگہ، یہ کس آدمی نے کیسے یہ وقف کی تھی؟ حالانکہ سکھ ازم جو ہے جھوٹا مذہب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہزاروں ایکڑ جگہ جو ہے وہ دے دی گئی۔ تو جو جھوٹے مذہب کے، اب بھی بھارت میں ایسے کئی لوگ ہیں جو مندر کے لیے کئی کلو سونا دے دیتے ہیں۔ تو اگر مندر کے لیے کئی کلو سونا دیا جا سکتا ہے، سکھ ازم کے لیے ہزاروں ایکڑ جگہ دی جا سکتی ہے، اور دیگر جھوٹے مذاہب کے حوالے سے کرسچینٹی، ایک دور ایسا تھا، شاید اب بھی ایسا ہو، کہ دنیا میں امیر ترین افراد جو عیسائی راہب ہیں وہ ہوا کرتے تھے۔ بظاہر تو راہب تھے وہ، لیکن دولت کے ان کے پاس انبار تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جب یہ جھوٹے مذاہب والے اتنے خرچ کر سکتے ہیں، تو پھر ہر بندہ مومن کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بخل سے محفوظ فرما، مجھے دین کی خاطر، لوگوں کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس معاملے میں امت مسلمہ بھی بہرحال پیچھے نہیں ہے، لیکن اس جذبے کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس رکوع میں اور اگلے رکوع میں بہت ہی اہم بات ہے، وہ مردوں کے لیے بھی اہم ہے اور عورتوں کے لیے بھی اہم ہے۔ ہماری جو بہنیں اس وقت درس قرآن سن رہی ہوں گی، وہ شاید یہ سمجھ رہی ہوں کہ جہاد کا زیادہ تر معاملہ تو مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ اتنا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ مرد جب میدان میں جاتے ہیں تو وہ در حقیقت وہ کسی عورت کا بیٹا ہوتا ہے، وہ کسی عورت کا بھائی ہوتا ہے، وہ کسی عورت کا شوہر ہوتا ہے، وہ کسی عورت کا باپ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر مرد یہ میدان جہاد نہ سجائیں تو پھر خود ان عورتوں کی عصمت اور پاک دامنی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں، میں نے خود وہ صفحات میں تفصیل پڑھی ہے، آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں
کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے کتنی قربانی دی۔ جب پاکستان بنا اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کی خواتین اور کچھ اور خواتین بھی جماعت کے ارکان کی، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں موجود تھیں۔ اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ تھا، آپ سب جانتے ہیں، فساد شروع ہو گئے۔ تو اب یہ پریشانی تھی، مسلمان کو سب سے زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ گھر کی خواتین کی عزت پر حملہ نہ ہو۔ باقی تمام چیزوں پہ انسان سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن اس چیز پر سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اب یہ پریشانی ہوئی کہ گھر کے اندر جو خواتین ہیں، اگر ہندو سر پھرے وہ آتے ہیں تو ان عورتوں کی عزت کے تحفظ کے لیے کیا کیا جائے؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں نے پہلے یہ طے کیا، وہ ڈنڈے وغیرہ تھے، باقی چیزیں تھی، ساری اٹھائی، انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کریں گے۔ عورتوں کو بھی کہا گیا کہ مقابلہ کرنا ہے، ہمیں دیکھتے رہنا۔ اور پھر یہاں تک کہہ دیا گیا، ایک جذباتی آدمی تھا، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب تم دیکھو کہ ہم سب ختم ہو چکے ہیں اور وہ تمہاری عزتوں پر حملہ کرنے والے ہیں تو اس وقت کود کر جان دے دینا، لیکن عزت ہندو کے حوالے نہ کرنا۔ اتنے یہ جذباتی مناظر تھے، میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ کیسے انڈیا کے گانے سنتے ہیں، کیسے فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، اداکاروں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ثقافت کی باتیں کرتے ہیں، یہ سارا چیپٹر کلوز کر کے رکھا ہوا ہے بالکل۔ کبھی آپ پڑھیں۔ اب بھی میں اسی کی طرف آتا ہوں، میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دوست ہیں، 88 سال ان کی عمر ہے تقریباً، اس وقت ترکی میں ہیں، اور جماعت اسلامی ضلع خانیوال کے امیر رہے ہیں، نسیم قریشی ایڈوکیٹ صاحب۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن کے بعد ان کا ٹیلی فون آ جاتا ہے مجھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس دکھ میں بیٹھا ہوں، آج کل وہاں ترکی میں سردی بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاکستان میں تو موسم بہت بہتر ہے، وہاں سردی ہے کافی۔ 88 سال والے آدمی کا جذبہ دیکھیے، اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ کہنے کہ پروفیسر صاحب میں تو اب بس زندگی گزارے بیٹھا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی میرے جسم کے ساتھ بم باندھے اور مجھے اسرائیلی فوجیوں میں پھینک دے تاکہ میں 15-20 فوجیوں کا سر لے کر اللہ کی جنت میں پہنچ جاؤں۔ ایسے لوگ۔ اب یہ بحث علیحدہ ہے کہ خود کش حملہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جو اتنے ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو خیر سب کچھ ہی ہونا چاہیے، اس کی اس وقت کیا دلیل دی جا یا کیا بحث کی جا سکتی ہے۔ انہی نسیم قریش ایڈوکیٹ صاحب نے بتائی تھی یہ بات، یعنی پاکستان جب آئے تو والدہ محترمہ نہیں تھی۔ میں نے کہا قریش صاحب انتقال وہیں ہو گیا تھا؟ کہنے لگے میں بتاتا ہوں آپ کو، دریائے جمنا جب ہم نے کراس کرنا تھا تو میرے والد بھی ساتھ تھے، والدہ بھی تھی، میں بھی تھا۔ تو جب ہم دریائے جمنا کے قریب پہنچے تو جیسے مچھلیاں سمندر یا دریا کے پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ویسے انسانی لاشیں تیر رہی تھیں۔ سوچئے ذرا، یہ نوجوان خصوصاً جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ ملک ایسے نہیں ہاتھ آ گیا تھا، لاشیں پانی کے اوپر تیر رہی تھیں۔ کہتے والدہ میری جوان تھی، ہم نے دیکھا کہ والدہ جب ان لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو طبیعت خراب ہو گئی والدہ کی۔ والد صاحب نے 1-2 دن پاکستان پھر آنے کا پروگرام جب مؤخر کر دیا تو وہی 2 دن کے بعد وہ ایسی بیمار ہوئی کہ پھر وہ صحت یاب نہیں ہو سکی، اور اسی میں ہی وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، وہیں اس کی تدفین ہو گئی۔ خدا کا نام مانے، وہ دیکھیں تو صحیح ہے ملک کیسے ملا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ جس مقصد کی خاطر یہ ملک حاصل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی خاطر، انشاءاللہ اس مقصد میں ہم مکمل کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ، اور وہ دین صرف مسجد میں نظر نہیں آئے گا، وہ دین انشاءاللہ پاکستان کے جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے اسی چیز سے دین کی مہک نظر آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو یہاں بتایا جا رہا ہے یہ بھی ترقی کا، جیسے میں نے کل کہا تھا، 3 حوالوں سے اگر تھکاوٹ دور کر کے بیٹھیں گے تو زیادہ فرق ہے۔ سستی کاہلی کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں نیند کرنی ہے، وہ ابھی رات بہت پڑی ہے، اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اچھی نیند دے دیں گے۔ اس میں 3 زاویوں سے جو سوچے گا اسے یہ آیات سمجھ آئیں گے۔ نمبر 1،
بنی اسرائیل کی خرابیاں۔ نمبر 2، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی صحابہ کے لیے پیغام۔ نمبر 3، موجودہ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ اب 3 چیزوں کے حوالے سے اگر یہاں توجہ سے بیٹھیے، سب سے پہلے بنی اسرائیل کی خرابی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 3 سال گزر چکے تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں یعنی یہودی، ان میں بڑے اختلافات تھے، اخلاقی طور پر کمزور تھے، نبی موجود تھے لیکن نبی کی بات کے علاوہ اپنے خواہشات پر زیادہ عمل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو قوم چاہتی انہیں مسل کر رکھ دیتی، جیسے آج امت مسلمہ کا حال ہے، جو قوم چاہتی ہے ہمیں بھی مسل کے رکھ دیتی ہے۔ علاقوں کے علاقے ان کے خالی ہوتے گئے، عورتیں بیچاری در بدر، بچے در بدر، یہ جو ابھی گھر میں جاتے ہیں اور سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ایک، سمجھ لیجئے۔ گھر میں چلے جانا اور سکون سے سو جانا، خود گھر جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمارے اس پاکستان کو اور امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ علاقے چھینتے چلے گئے، کمزور پڑتے چلے گئے، عورتیں بیچاری پریشان، مرد نامرد بن گئے ہیں، جہاد سے دور، دشمن غالب آ رہا ہے۔ آخر انہیں عقل آئی تو انہوں نے آ کر اس وقت کے نبی سے کہا، حضرت سمیع علیہ السلام تھے اور ان کی عمر اس وقت کافی زیادہ تھی، ان سے کہا جی بات یہ ہے، اب ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اہل علم ہیں، اہل علم سے بات کرتے وقت انسان 100 مرتبہ پہلے سوچتا ہے کہ بات ہے ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ بات یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے وہ وقت کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک اچھی قیادت نہیں ہوگی اس وقت تک جہاد نہیں آئے گا۔ پوری تاریخ آپ پڑھ لیں اسلام کی، کل مجھے بتا دیجئے گا کوئی ایک عرصہ، مجھے ایسا بتا دیجئے کہ خلافت نہ ہو اور شریعت ہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں جائیں، مطالعہ کریں، کوئی ایک مثال لے کر آپ آ جائیں میرے پاس کل کہ جی فلاں عرصے میں خلافت تو نہیں تھی لیکن مکمل اسلامی شریعت نافذ تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، خلافت ہوگی تو شریعت ہوگی، سن لیجیے، خلافت نہیں ہوگی شریعت پھر آدھی ہوگی، پتہ نہیں آدھی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، پھر شریعت یہی ہوگی، بس نماز کی بات کر لیں، روزے کی بات کر لیں، بس اس قسم کے چھوٹی چھوٹی جو اور نیکیاں ان کی بات کر لیجئے۔ مکمل اسلامی نظام اس وقت تک نہیں آتا جب تک خلافت نہیں آ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو آپ بادشاہ مقرر کریں، جب تک قیادت نہیں ہوگی۔ آپ خود سمجھدار ہیں، کیا آپ نہیں جانتے یہ دنیا جس طرف جا رہی ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو امام مہدی عطا فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس کا مطلب قیادت کی ضرورت ہے نا، ایسے تو نہیں کہہ دیا گیا۔ ہمارے بارے میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے اگر ایک عمر مسلمانوں کو ویسا مل جاتا جیسے عمر بن خطاب ملے تھے تو ساری دنیا پر اسلام غالب ہو جاتا۔ اب یہ چیزیں کوئی ایسی تو نہیں ہے جو ہوا میں اڑا کے رکھ دی جائیں، تو سمجھ لیجئے قیادت کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے، صالح قیادت، اچھی قیادت، نڈر قیادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی قیادت۔ لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی قیادت بھی ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو خود اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جیسے عوام ہوتی ہے پھر ان کے حکمران بھی اور ان کے قائدین بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس موضوع کو ادھر سے ادھر نہ ہونے دیجئے گا، کئی اہم باتیں آئیں گی۔ تو جب انہوں نے کہا جی ہم تو اب لڑائی کرنا چاہتے ہیں دشمنوں سے، ہمارا تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، گھر سے بے گھر ہو گئے اور سب کچھ ختم کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی سابقہ تاریخ تو جانتے تھے وہ نبی بھی، یہ وہ بدبخت قوم ہے یہودیوں کی، اتنی جسارت تو کسی نے بھی نہیں کی۔ آپ قرآن مجید میں جا کے پڑھیے سورۃ المائدہ میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا فلسطین کی جو قوم ہے، فلسطین تو ہمارا علاقہ ہے، وہاں عمالقہ قوم ہے، اس کے خلاف جہاد کرو، تو انہوں نے کہا جی جہاد اس وقت کریں گے جب وہ قوم وہاں سے نکل جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی ڈھارس بندھائی کہ اللہ پر توکل کرو اور غالب ہو جاؤ گے۔ اتنا بد اخلاقی والا جواب قرآن مجید نے محفوظ کر دیا قیامت تک۔ مسلمانوں کبھی اس قسم کے جواب نہ دینا جہاد کے حوالے سے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور اپنے اللہ کو ساتھ لے کر دیں، آپ جا کے جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصور کیجیے، یہ وہ بدبخت قوم ہے۔ تو وقت کے نبی جو تھے وہ ان کی تاریخ تو جانتے تھے 300 سالہ۔ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا جائے اور پھر تم قتال سے منہ موڑ لو۔ کہنے لگے جی نہیں، ایسا کیوں ہوگا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں سے محروم کر دیا گیا ہے، یعنی خاندان سے بھی ہم کٹے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے اوپر جہاد فرض ہوگا تو اس وقت ہم میدان جہاد میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اب ذرا سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے جب ان پر جہاد اور قتال فرض ہوا تو ساروں نے پیٹھ پھیر لی سوائے چند لوگوں کے۔ اب ذرا مجھے صحابہ کی تعریف کرنے دیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جب مشورہ کیا تھا کہ اب یہ معرکہ درپیش ہے، سر پر آیا ہوا ہے، مشورہ دو کیا ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تقاریر آپ غزوہ بدر پہ پڑھ لیجئے۔ ایک جملہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں، انصار صحابی مہاجرین صحابی کے جذبات کی وہ عکاسی ہو جاتی ہے اس میں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں دیکھے گا۔ یہ جذبہ ہوا کرتا ہے اور پھر اسلام غالب آتا ہے۔ ہم ذرا اپنے اندر دیکھیں یہ جذبہ پایا جاتا ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم کیا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جہاد سے منہ موڑنے والوں کو اللہ ظالم قرار دیتا ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، جہاد سے منہ موڑنے والی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قرار دیتے ہیں، کیونکہ جہاد کا مقصد ہی ظلم کا خاتمہ ہے۔ تو جو ظلم کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ظالم ہی رکھنا چاہیے۔ اب آئیے جی، پاکستان کے حالات بھی، صحابہ کرام کے حالات بھی، بنی اسرائیل کے حالات بھی، تینوں کو اکٹھے دیکھتے چلے جائیں۔ اور یہ خواتین بھی ووٹ تو یہ بھی کاسٹ کرتی ہیں، ان کے بھی، بلکہ ان چند سالوں میں تو مردوں کے اندر اتنی سیاسی دلچسپی دیکھنے میں نہیں آئی جتنی عورتوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو ہم ان عورتوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کا معیار کیا ہے اصل میں، اسلام کسے قائد مانتا ہے، اسلام قیادت کے منصب پر کسے فائز کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو بھی میں قرآنی فکر ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ جب کسی قیادت کے لیے فرد کا چناؤ ہو رہا ہو تو اس وقت کون سی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے گا اور کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا؟ میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا، آپ اس وقت جواب دیجیے گا، پہلے سن لیجیے۔ تو جب وقت کے نبی تھے انہوں نے فیصلہ کر دیا اور فیصلے میں یہ کہا کہ تم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے بادشاہ مقرر کروں، تو سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پیغمبر نے بادشاہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، کس کی طرف کی ہے؟ ذرا بولیے کس کی طرف کی ہے؟ پھر بول لیجئے کس کی طرف کی ہے؟ جب پیغمبر یہ کہے کہ یہ جو بادشاہ میں نے مقرر کیا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ خدائی فیصلہ ہے۔ یہ کلاس سمجھ لیجئے، میں کوئی جلسہ کرنے یہاں نہیں آیا۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ خدائی فیصلہ ہے۔ تو پھر کوئی اعتراض کی توقع ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ ذرا آگے چلیں، دیکھیے جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ نے مقرر کیا، کہنے لگے ہمارے اوپر یہ کیسے بادشاہت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ جانتے ہیں فیصلہ کس کا ہے؟
یہ بڑی ظالم قوم ہے، دیکھ رہے ہیں کیا ظلم کر رہے ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے یہودی، قرآن مجید میں الفاظ بتاتے ہوئے حیا آ رہی ہے کہ قرآن مجید میں ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام زکوٰۃ پر مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اچھا اب اللہ فقیر ہو گیا اور ہم امیر ہو گئے ہیں۔ کہ وہ بدبخت قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان یہودیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہر لحاظ سے۔ سنیے جی، وہ کہنے لگے جی یہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہت کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ بتا دوں کہ کیوں اعتراض کیا تھا انہوں نے۔ اصل میں جو طالوت تھے یہ ایک تو امیر نہیں تھے، دوسرا یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کا یہودیوں کے جو بڑے قبیلے سے ان سے تعلق نہیں تھا، بالکل چھوٹے قبیلے سے تعلق تھا، چھوٹے قبیلے کے افراد بھی کم تھے۔ انہوں نے کہا بھئی بندہ تو بڑے قبیلے سے ہونا چاہیے، تو یہ چھوٹے قبیلے سے ہیں، یہ پھر کیسے ہمارے اوپر بادشاہت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو پیغمبر نے جواب دیا ہے کمال جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دو چیزوں میں تمہارے مقابلے میں زیادہ فراوانی عطا کی ہے۔ اب وہی دو چیزیں دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا تھا کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کے حوالے سے ہو یا کسی آدمی کو آپ اپنا لیڈر کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے مسائل کے لیے اس آدمی کو لیڈر سمجھتا ہوں، تو کسی سے رہنمائی نہ لیں، قرآن سے رہنمائی لے لیں کہ کیا وہ قرآن کے اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ان میں مال کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دو چیزوں میں فراوانی عطا کی ہے، نمبر ایک علمی صلاحیت میں، نمبر دو جسمانی صلاحیت میں۔ علم کا تذکرہ پہلے ہے اور جسم کا تذکرہ بعد میں ہے۔ کیا پاکستانی قوم بھی علم والوں کو آگے رکھتی ہے؟ سب سے آگے؟ ہاں جی بتا دیں، علم والے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کون سا لیڈر ہے پاکستان میں جو وزیر اعظم رہے ہیں اور جو اب ہیں جن کے پاس علم میں جو علم شریعت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بڑے ان کے پاس مسائل کا حل موجود ہے، بڑی زبردست علم رکھتے ہیں؟ بس جذبات تھے، خواہ مخواہ جذبات۔ جب تک علم وحی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، جب تک قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا خوف خدا اس درجے کا پیدا کہ لوگوں کے لیے انسان نفع بخش ہو جائے۔ تو پیغمبر نے ساتھ یہ بھی کہا اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ تو مطلب یہ تھا تمہارا علم محدود ہے، اعتراض بند کرو اور اللہ کے وسیع علم کی روشنی میں جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے پر اب عمل درآمد کرو۔ ساتھ انہیں یہ بھی خوشخبری سنائی گئی کہ تمہیں وہ صندوق بھی مل جائے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے خاندان کے تبرکات ہیں۔ یہ ایک صندوق تھا جس میں متبرک چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب قوموں نے ان کے اوپر دھاوا بولا تو یہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ اس صندوق کی بھی حفاظت نہ کر سکے، وہ صندوق بھی ان سے کھینچ کر لے گئے۔ یہ صندوق ان کے نزدیک ایسی اہمیت رکھتا تھا کہ جیسے ہمارے نزدیک بیت اللہ کی اہمیت ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ بلکہ میں نے ابھی جدید ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ پتہ نہیں کہاں سے انہیں یہ خبریں ملتی ہیں، یہ کہتے ہیں مسجد اقصی کی جو آگے والی بنیاد ہے اس بنیاد کے نیچے اب یہ صندوق پڑا ہوا ہے، وہ ہم نے نکالنا ہے، یہودی کہتے ہیں، اس لیے اب مسجد اقصی کے پیچھے ہیں۔ تو یہ صندوق وہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس سے فتح ملتی ہے، متبرکات ہیں، اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال وہ ایک اعلیٰ درجے کی ایک ان کے جذبات کو اور ان کی جہادی کوششوں کو اور ان کے فتوحات کو بلند لینے کے لیے بہرحال اس کا عمل دخل تھا۔ حضرات محترم، اب ہم اختتام کی طرف آنے سے پہلے جلدی دو تین باتیں اور پڑھ لیں۔
جب مقابلہ ہوا، ایک طرف کافروں کا لشکر اور ایک طرف بنی اسرائیل کا لشکر، پھر غزوہ بدر کے ساتھ بڑی مماثلت ہے۔ جو بادشاہ تھے طالوت رحمت اللہ علیہ، وہ جب لشکر لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے، ابھی پانی کی ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا کسی نے، جس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا اسے میں فوج سے خارج کر دوں گا، اور جو بالکل نہیں پیے گا وہ تو بہت ہی اچھا ہے، جو ایک ہاتھ بھر پانی پی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی امتحان میں ناکام نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، کثیر تعداد میں تھے اور پیغمبر نے بتا بھی دیا کہ نہر آ رہی ہے، پانی نہیں پینا، پیو گے تو فوج سے نکال دیے جاؤ گے۔ قرآن مجید کہتا ہے چند لوگوں کے علاوہ ساروں نے پانی پی لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ کہیں گے عجیب لوگ تھے، جب انہیں پتا تھا کہ اللہ آزما رہا ہے تو پھر پانی کیوں پیا؟ ذرا مجھے بتائیں، پاکستان میں 5 وقت نماز کی پابندی تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ فرض ہیں، تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے لوگ کثیر ہیں یا قلیل ہیں؟ تو جب ان کی کہانیاں سن رہے ہیں تو اپنی حرکات پہ بھی نظر رکھیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ اب ان کی جو تعداد تھی وہ تعداد یہ تھی، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی تعداد بھی 313 تھی جو حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اور غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد بھی کتنی تھی؟ 313۔ لشکر ادھر بھی کافروں کا زیادہ تھا، ادھر بھی کافروں کا لشکر زیادہ تھا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو انہیں اپنی تعداد کم نظر آئی، ادھر تعداد زیادہ تھی، تو پہل یہی فقرہ ان کی زبان پر آ گیا، آج ہم جالوت کا اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جالوت کافروں کا سردار اور اس کا لشکر بڑا مضبوط، پہل یہی فقرہ زبان سے نکلا کہ نہیں، مشکل ہے، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر اسی لشکر میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار تھے اور ایمان ان کا بلندی پر تھا، انہوں نے پھر وہی بات کی جو آج تک ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مرد و خواتین، بڑی اہم بات آ گئی، جہاد جب ہو رہا ہوتا ہے تو طرح طرح کے ہتھیار اس وقت ہوتے ہیں فوجیوں کے پاس، طرح طرح کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ رکوع بتاتا ہے تمام مادی اشیاء اکٹھی کرنے کے باوجود جہادی میدان میں سب سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس وقت حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ اور ان کے لشکر نے جو دعا کی وہ 3 چیزیں اللہ سے مانگی، سن لیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ صبر کے ساتھ جم جانا، جیسے صحابہ بدر میں جم گئے تھے۔ صبر، یہ سمجھ لیجئے کہ صبر جو ہے وہ جہادی میدان کا بھی ہتھیار ہے اور زندگی کا بھی بہترین ہتھیار ہے۔ میں تو یہ فقرہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو آدمی صبر نہیں کر سکتا وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا کسی صورت میں۔ دوسری کیا چیز اللہ سے مانگی؟ پروردگار ہمارے قدموں کو جما دے، اور تیسری چیز کیا مانگی؟ اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو سمجھ لیجئے اب میدان 2 ہیں، ایک طرف جالوت ہے اور ایک طرف طالوت ہے۔ جب تاریخ دان بیٹھے گا تو وہ یہ لکھے گا یہ جالوت کا لشکر اور یہ طالوت کا لشکر، لیکن قرآن مجید کا اپنا ہی انداز ہے واقعات کو بیان کرنے کا۔ قرآن مجید انسانوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ تمہاری نظر 2 لشکروں پر ہے، ایک کافروں کا لشکر اور ایک ایمان والوں کا لشکر،
تمہاری نظر اس ہستی کی طرف کیوں نہیں جاتی جو ہستی ایمان والوں کی مدد کر رہی ہے؟ اور وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ اللہ تبارک۔ عام آدمی کی سوچ یہ نہیں ہوتی۔ اب ہوا کیا، جالوت کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے اتنا بہادر تھا، اتنا طاقتور تھا، اور لوہے کا لباس پہنا کرتا تھا۔ کہتے ہیں یہ جو ٹوپی پہنا کرتا تھا، اس ٹوپی پر جو لوہا لگا ہوا ہوتا تھا وہ تقریباً 150 کلو لوہا لگا ہوا ہوتا تھا۔ اب آپ ذرا خود سوچئے، میدان جنگ میں وہ آدمی دیو کی طرح سامنے کھڑا ہے، سب سے پہلے وہی سردار بھی ہے، اسی کو گرا دو تو ساری فوج تتر بتر ہو جائے گی، سب سے پہلے اسے آگے کیا ہوا ہے، اور اس کے جسم کا کون سا حصہ نظر آ رہا ہے؟ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لوہے کے اندر آہنی لباس پہنا ہوا اس نے، جس کی ٹوپی 150 کلو سونے اس کی لوہے کی ہوگی، تو باقی جسم پر لوہا کتنا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہنا شروع کر دیا، آئے کوئی میرے مقابلے میں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ اور ان کے 313 ساتھی، ادھر تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن ابھی 1 to 1 مقابلہ ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی پہلے ایسے ہی ہوا تھا، ایسے نہیں ہے کہ شروع سے ہی ایسے نہیں ہوا تھا، 3 آدمی ادھر سے آئے تھے، 3 آدمی ادھر سے آئے تھے۔ عرب کے اندر میدانی جنگ میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ تو طالوت نے رحمت اللہ علیہ ابھی سوچ رہے تھے کہ میں کون سے فوجی کو جالوت کے مقابلے کے لیے بھیجوں۔ اب میں لمبی بات نہیں کرتا، پھر تفصیل زیادہ ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے بھائی جنگ میں شامل تھے، تو باپ نے کھانا بھیجا تھا بھائی کی طرف۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے تاریخ میں، ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ بھیڑیں چرایا کرتے تھے، تو کچھ مرتبہ شیر یا یہ چیتے یا یہ بھیڑیے یہ جب بھیڑوں کو نقصان پہنچاتے تھے، بکریوں کو نقصان پہنچاتے تھے، بکریاں جو ہیں زیادہ تر، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک رسی ہوتی تھی، اور اس رسی میں پتھر باندھ کر وہ ایسے گھمانے کا فن انہیں آتا تھا کہ وہ ان تمام خونخوار جانوروں کے لیے بھی موت کا سبب بن جاتے تھے۔ اب وہ گزرے، نوجوان تھے بالکل، تو انہوں نے جب دیکھا کہ جالوت جو ہے وہ فکرے پہ فکرے کہہ رہا ہے، آؤ جی مقابلے میں، تو انہوں نے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے طالوت سے کہا رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ مجھے بھیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈسپلن ہونا چاہیے، این جنگ کے میدان میں آپ کو ایسا کام نہ کریں جو سربراہ کی اجازت کے بغیر کریں اور اس کے پھر خمیازہ بھگتنا پڑ جائے۔ انہوں نے پہلے اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اسلحہ ہے نہ کچھ، نہیں کہیں مجھے اجازت دیں آپ، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ نوجوان تھے، جب اس کے سامنے گئے تو اس کا ایک فقرہ لکھا ہوا ہے جالوت کا کتابوں میں۔ اس نے کہا او نوجوان، کیا کرنے آ گئے ہو تم میرے سامنے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا گوشت کووں کو اور چیلوں کو کھلایا جائے؟ یہ ہوتے ہیں غرور کے فکرے، تکبر کے فکرے، یعنی میرا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہو، میرا لباس دیکھو، میری بہادری دیکھو اور میری تیاری دیکھو، تم کوئی چیز لیے بغیر ہی میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے ہو، تو تم یہ چاہتے ہو واپس چلے جاؤ۔ اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارا یہ جو گوشت ہے یہ چیلیں کھائیں گی اور کوے کھائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت پیغمبر نہیں تھے، یعنی پیدائشی ہی اللہ کے علم میں تو پیغمبر تھے، لیکن ابھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جالوت سے، اب فکر دیکھیے، اس کے فکرے میں انانیت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جملہ دیکھیے، انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری موت میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، ابھی دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یہ فکرہ کہا ہے کہ تجھ جیسے ظالم اور کافر کی ہاتھ اللہ نے
میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ تو جو اللہ کا نام انہوں نے لیا تھا، ذرا ایک مرتبہ آپ بھی جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر سنا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہاری موت میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے اور میں انشاءاللہ تمہیں ختم کروں گا، یہ کہہ کر ابھی وہ ادھر والی فوج بھی اور ادھر والی فوج بھی، وہ تو ابھی اس انتظار میں ہے کہ ابھی لڑائی ہوگی اور ابھی گھمسان کی جنگ ہوگی، ابھی بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ابھی تو صرف یہ دو ہی آمنے سامنے ہیں۔ تو انہوں نے جس انداز میں وہ باقی خونخوار درندوں کے سامنے وہ رسی گھما کر پتھر اندر ڈال کر پھینکا کرتے تھے، تو انسانی شکل میں جو خونخوار درندہ کھڑا تھا اس کی آنکھ کا ایسا نشانہ لیا۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے، جیسے نماز پڑھنا نیکی ہے، جیسے تلاوت کرنا نیکی ہے، ویسے جہادی پریکٹس کرنا بھی نیکی ہے۔ اب ایسے نشانہ نہ ہو تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا، وہ وہاں جا کر جو ہے نا وہ ایسے پہلی مرتبہ کہاں میدان جنگ میں انسان نشانے باندھنا شروع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے جسموں کو نقصان پہنچانے کے لیے بشرطے کہ نیت اسلام کے غلبہ ہو، جس قسم کی تیاری کی جائے گی انشاءاللہ وہ ساری تیاری عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ انہوں نے جیسے ہی پھینکا، وہ جو اس کی آنکھ کا حصہ نظر آ رہا تھا، بس وہ آنکھ کو لگتے ہوئے اس کے سر کو ٹکرایا، وہ وہیں ڈھیر ہوا۔ جیسے وہ ڈھیر ہوا تو ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں بتاتا ہے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت خوبصورت بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے پر ہی مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے دیکھا نا جو بادشاہ تاج پہنتے ہیں، سونے کا تاج، ہیرے کا تاج، یہ وہ سارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا تو مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کو جو تاج پہنایا ہے، وہ جو پیغمبروں کو اللہ تاج پہناتا ہے وہ سونے جواہرات ہیرے کا نہیں، وہ حکمت کے لال ہوتے ہیں اس تاج میں، اس میں علم کے لال ہوتے ہیں اس تاج میں۔ پاکستان والوں کو بھی اگر ایسی قیادت مل جائے جو ایسے تاج پہنے جس میں کون سے ہیرے ہوں، علم کے، حکمت کے، تو آپ دیکھیں چلے پاکستان کے حکمرانوں کی طرف ہی نہ جائیں، ہم خود اپنے اوپر بھی دیکھ لیں، سر تو ہمارا بھی ہے، اس میں بھی حکمت کے لال پیدا کر لیجئے، اس میں علم کے لال پیدا کر لیجئے۔ تو لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ یہ پھر میں واضح کر دوں، بہترین لیڈر کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی کو کہتے ہیں۔ اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ خشیت خداوندی کے تمام معاملات کو حاصل کرنے کے لیے جو احکامات پر عمل کیا جاتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس رکوع کا جو اختتام فرمایا ہے، یہ آج کی آخری بات ہے۔ ابھی دو باتیں اہم ہیں لیکن میں وہ کل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ آج کی آخری بات یہ ہے، اب آپ دیکھیں اس میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، جالوت ختم ہو گیا، طالوت رحمت اللہ علیہ غالب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر انہوں نے بیٹی بھی دے دی تھی طالوت رحمت اللہ علیہ نے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے جو سسر ہیں وہ طالوت رحمت اللہ علیہ ہیں، اس بہادری پر انہوں نے بیٹی بھی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو جالوت کا خاتمہ ہوا ہے داؤد علیہ السلام کے ذریعے، جالوت کا خاتمہ ہوا ہے طالوت رحمت اللہ علیہ کے ذریعے، بالکل میں کہتا ہوں ابو جہل بدبخت تھا، اس واقعے میں اگر اس کے پاس سمجھ ہوتی تو اسے پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ میری قبر اب غزوہ بدر میں کھودی جا رہی ہے، خاتمہ میرا ہو رہا ہے۔ جیسے جالوت کا خاتمہ ہوا تھا ویسے ہی غزوہ بدر میں کس کا خاتمہ ہوا تھا؟ ابو جہل۔ 70 سرداروں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بڑی مماثلت ہے اس رکوع میں اور غزوہ بدر میں۔ انشاءاللہ آج کے بھی وہ کافر، ہمارے کئی ساتھی بیٹھے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں،
ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، درس قرآن میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہم ان تمام کفار تک جو غیر متعصب ہیں دین کی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، لیکن جنہوں نے دین اسلام کی مخالفت میں آخری درجہ اختیار کر لیا ہے اور وہ ہتھیار لے کر میدان میں آ گئے ہیں، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جہادی میدان ان کے خلاف سجائیں گے۔ تو آپ صرف ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ختم نہ کرتا، جیسے آپ دیکھیے ابھی داؤد علیہ السلام کے ذریعے کسے ختم کیا ہے؟ جالوت کو۔ طالوت رحمت اللہ علیہ کے ذریعے کسے ختم کیا ہے؟ جالوت کو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کسے ختم کیا ہے؟ ابو جہل کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کسے ختم کیا ہے؟ فرعون کو۔ سن لیجئے، بڑی اہم بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے ختم نہ کرتے تو زمین میں پھر فساد ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والے ہیں، اس لیے خوش ہو کے جائیے، مت گھبرائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں فسادی پھیلتے چلے جائیں گے اور ہمارا جینا یہاں محال ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی زمین ہے، وہ کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ ان فسادیوں کا سر کچلنا اسے بہت آتا ہے، کئی فسادیوں کے سر کچل چکا ہے، اور اگر کسی اور کو ابھی شوق ہے تو اس کی قوت اور طاقت پہلے جتنی تھی اتنی ہی اب ہے، وہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو قرآن میں ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ سب مرد و خواتین کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، آپ کے بیٹھنے سے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں مزید بھی دعوت دیں، اور تاکہ قرآن مجید کے 2 رکوع 3 رکوع کا بہترین پیغام ہمارے دلوں میں اترتا چلا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ پروردگار، ہم تمام آپ کے بندے اور ہماری بہنیں جو آپ کی بندیاں ہیں، ہم سب قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، محبت قبول فرما۔ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کتاب کو اپنی ذات میں اور پاکستان میں اور دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں، قوت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ کشمیری مسلمانوں کی، فلسطینی مسلمانوں کی ظلم سے نجات کو ممکن بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔